مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا، کس طرح آپ کو ستایا، کس قدر ستایا گیا، ہر طرح سے پریشان کیا، پھبدیاں کسی، برے القاب سے نوازا، ہر طرح کی دشمنی کرتے تھے، شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے، آنے والے قافلوں کو مس گائیڈ کرتے تھے۔ نہیں، دشمنی کا کوئی طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں، ہر طریقہ اپنایا، ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا انہوں نے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ حکم فرماتا ہے کہ انہیں کی ہڈیاں توڑ دو، مار مار کے ان کا بھرکس نکال دو، ان کی ہڈی پسلی ایک کر دو۔ نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو حکم کیا دیا، سبحان اللہ، فاعف عنہم، اے نبی ان کو معاف کر دو، وصفح، درگزر کرو، چھوڑو ان کو، ان کی طرف سے دھیان ہٹا لو، آپ اپنا کام کریں، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا لوگوں تک پہنچاتے رہیں، ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں ان سے۔ یہ اپنے نبی کے ذریعے اللہ نے سب کو یہ حکم دیا، اور سورہ تغابن کے اندر تو ڈائریکٹ مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تم میں بعضوں کی اولاد اور بیویاں دشمن ہیں تمہارے، ان سے ہوشیار رہو۔ تو اب یہاں بھی یہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ دشمن ہے تو دشمنی کیا ہے ان کی؟ یہی دشمنی ہے کہ ان کی محبت کے اندر بندہ ہر جائز ناجائز کام کرتا ہے، ان کی خاطر ہر جائز ناجائز کام کرتا ہے، وہ کوئی چیز طلب کرتے ہیں جائز ناجائز طریقے سے لا کر دیتا ہے، کوئی طریقہ نہیں چھوڑتا وہ، حالانکہ جائز طریقے سے اپنانا چاہیے، جائز سے ملے تو جائز سے لیتا ہے، ناجائز سے ملے تو ناجائز سے لیتا ہے، ان کی خدمت کر کے ان کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتا ہے، ان کے پیچھے اللہ اپنے رب کو ناراض کر کے خود کو جہنم کا حقدار کروا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاحذروہم، ہوشیار رہو ان سے، ان کی خاطر کہیں جہنم میں مت چلے جانا۔ تو یہاں بھی اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ یہی حکم دیتا کہ ان کو مارو، مار مار کر ہڈیاں پر ان کی توڑ دو، بھرکس نکال دو ان کا، لیکن حکم کیا دیا؟ وَإِن تَعْفُوا، ان کو معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، معاف کر دو ان کو، غلطیاں اگر ان سے ہوئی ہیں اس چیپٹر کو کلوز کر دو، معاف کر دو انہیں، ان کی جان چھوڑ دو۔ انسان پیچھے پڑ جاتا ہے، بیوی کے بچوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو نے ایسے بولا تھا، تو نے ایسے بولا تھا، تو نے ایسے کہا تھا، تم نے ایسے کہا تھا، تم نے ایسی بات کی تھی، ارے بھائی چھوڑ دو، تم نے حاجی صاحب تم نے کچھ نہیں کیا تھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تمہیں بھی تو لے کر چل رہا ہے نا، ان کو لے کر چلو یار، اس چیپٹر کو کلوز کر دو۔ اللہ فرما رہا ہے جان چھوڑ دو ان کی، جو ہو گیا اس کو چھوڑو بس۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کر دو ان کو، ہو گئی غلطی ان سے، چھوڑ دو ان کو، آگے چلو، آگے بڑھو، اس چیپٹر کو کلوز کرو، ڈیلیٹ کر دو، اس کو ڈیلیٹ کر دو، جو غلطی ہوئی تھی اس سے درگزر کرو، ڈیلیٹ کرو اس کو۔ موبائل میں ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی سے بھی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، ڈیلیٹ کرو ان کو، اس چیپٹر کو کلوز کر دو، اس ورقے کو الٹ دو، اب آگے چلو، اللہ بھی تو لے کر چلتا ہے نا۔ انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے، کتنی برائیاں کرتا ہے، اللہ تو ہڈیاں نہیں توڑتا نا بندے کی۔ انسان ہونا تو یہ چاہیے تھا بندہ نماز، ایک فجر کی نماز میں اگر نہیں اٹھا، صبح اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کا چکنا چور کر دے، اس کو فرشتہ آ کے مار مار کے اس کا بھرکس نکال دے۔ نہیں، اللہ لے کر چل رہا ہے۔ روز نماز چھوڑتے لوگ، روز بے حیائی کرتے ہیں، روز برائیاں کرتے ہیں، روز اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، روز نہیں مانتے۔
ایک ایک حکم کو کتنی کتنی مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کیا، 63 سے زیادہ مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھ، یہ میرا حکم ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھ، لیکن نہیں پڑھتے۔ تو اللہ نے کیا ان کی ہڈیاں توڑ دی؟ لے کر چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو تم بھی لے کر چلو یار، آگے بڑھو، آگے چلو، معاف کر دو، درگزر کرو اس سے، جس سے بھی غلطی ہوئی ہے، بیوی سے ہوئی ہے، بیٹے سے ہوئی ہے، بہنوں سے ہوئی ہے، بھائیوں سے ہوئی، چھوڑو اس کو، درگزر کرو، مل جل کر آگے چلو۔ بس اسی کے پیچھے لگے رہنا، اسی کے پیچھے، میں تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا، تم نے 1000 کہا ہے یار، اللہ نے درگزر کیا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہے۔ حاجی صاحب آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہے نا، بہت کچھ آپ نے کیا، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت رب کے سامنے ہے، بڑی شدت کے ساتھ ناراضگی والے کام کیے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے۔ ہاں، وہ آپ کام کر گئے اللہ کے لیے کہ جن کاموں کے کرنے پر اللہ نے پوری پوری قوم تباہ کر دی ہے، پوری پوری قوم برباد کر کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی کام آپ کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لے کر چل رہا ہے نا، تو آپ بھی دوسروں کو لے کر چلیں، درگزر کریں، معاف کریں۔ اور پھر معاف کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ طاقتور ہو کر، مضبوط ہو کر، اور سامنے والا کمزور بھی ہے، اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، یہ اچھی طرح اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس پر اپنی طاقت کو نافذ کر سکتا ہے، اور پھر معاف کر دیتا ہے کہ نہیں یار اللہ کا حکم ہے، میں اس کو دیکھوں، اس کی غلطی کو دیکھوں یا میں اپنے رب کو دیکھوں، اور وہ یہ سوچ کر معاف کر دیتا ہے۔ تو بس اس نے تو گویا اللہ کی رحمت کو جوش دلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، یہ مجھ سے زیادہ بخشنے والا ہے، یہ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے اس کی ایک غلطی معاف کی، میں اس کی ساری زندگی کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ کوئی بڑا پیکج بھی مل سکتا ہے بھائی، اللہ کی بڑی رحمت جوش میں آتی ہے، کیونکہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ تو جب بندہ یہ اللہ کا پسندیدہ کام کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جوش میں آ کر ہو سکتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔